وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیت بینہ میں خالق ارض و سماوات نے جو باپ کی منکوحہ ہے، یعنی بندے کے باپ نے، دادا نے، پردادا نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کو منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ زمانہ قدیم میں اللہ کی طرف سے اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو اس کے لیے معافی ہے، اور جو بعد میں کوئی شخص ایسا معاملہ کرے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ فعل بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے اعتبار سے ہے. تو ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے. احباب دی وقار، اس آیت بینہ کے شان نزول کے حوالے سے تفسیر نعیمی کے اندر ایک روایت اس انداز سے نقل کی گئی کہ انصار کے ایک بہت ہی نیک شخص حضرت سیدنا ابو قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد، آپ جب انتقال ہوا آپ کا تو آپ کے بیٹے حضرت قیس وہ بھی بڑے نیک پارسا تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے باپ کی ایک منکوحہ جن کے بطن سے یہ خود نہیں تھے، اس زمانے میں عام طور پہ رواج تھا لوگ 3 4 نکاح کر لیتے تھے، تو ان کے والد جب فوت ہوئے حضرت قیس کے تو انہوں نے اپنے باپ کی ہی ایک منکوحہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی اپنی سوتیلی ماں کو. اس وقت عام طور پہ ایسے لوگ کر لیا کرتے تھے. تو وہ جو حضرت ابو قیس کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت قیس سے فرمایا کہ آپ اب تک میرے بیٹے بن کے رہے ہو، آپ مجھے ماں کہتے رہے ہو اور میں آپ کو اپنا بیٹا سمجھتی رہی ہوں، اور اب آپ مجھے نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر کے بیٹھ جائے؟ تو انہوں نے حضرت قیس کی والدہ نے کہا، اماں جان نے کہا کہ میں پہلے حضور سے مشورہ کروں گی، حضور سے مسئلہ دریافت کروں گی، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گی کہ آپ کے ساتھ نکاح کرتی ہوں یا نہیں کرتی. تو بارکیف حضرت ابو قیس کی وہ زوجہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، آ کے عرض کیا، مسئلہ دریافت کیا کہ اس طرح سے معاملہ ہے کہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں، اور جو ان کا بیٹا ہے حضرت قیس وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے اور بڑا نیک پارسا ہے، اور انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو ابھی یہ خاتون حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہی تھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت بینہ نازل ہو گئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
کہ وہ عورتیں جن سے تمہارے آباء و اجداد میں سے کسی نے نکاح کیا ہے تو تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ آگے تنبیہ فرما دی، چونکہ پہلے زمانے قدیم میں کئی لوگ کر چکے تھے تو ارشاد فرما دیا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا سو ہو گیا۔ اصول یہ ہے کہ کسی حکم کے نازل ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے، بعد میں جب اس کی ممانعت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ جائز نہیں۔ اس سے پہلے لوگ اگر کرتے تھے، اگرچہ وہ بھی اسے برا سمجھتے تھے، وہ اسے نکاح مقتی یا مقتی کہتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ برا نکاح اور بری اولاد، اگرچہ وہ بھی اسے برا سمجھتے تھے لیکن ناجائز نہیں سمجھتے تھے، اس طرح کے معاملات کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نکاح کر چکے ہیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ مفسرین کرام نے اسے بڑی صراحت سے بیان فرمایا کہ اگر باپ یا دادا کی منکوحہ ہے اس سے بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی کسی شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ اگرچہ نکاح کے بغیر ہی زنا کیا ہو، زنا والا معاملہ کیا ہو، تو وہ عورت اگرچہ نکاح کے اندر نہیں آئی، اس عورت کے ساتھ بھی اس زانی کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ایک اعتبار سے اس کی ماں کے درجے میں آ گئی اور اس کے لیے حرمت والا معاملہ پیدا ہو۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کو کسی شخص نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا ہے تو اس عورت کے ساتھ بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح کر کے پھر کسی کے باپ نے نکاح کیا ہو اور پھر وہ طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے تو بیٹا نکاح کرے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر باپ نے صرف شہوت کے ساتھ کسی عورت کو چھو دیا ہو تو وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زمانے قدیم میں لونڈیوں والا سسٹم ہوتا تھا، تو جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ نکاح کے بغیر ہی استمتاع کی شرعی طور پہ اجازت ہوتی تھی۔ تو وہ لونڈی جو باپ کی ملکیت میں ہے، اگر باپ نے اس کے ساتھ استمتاع کیا ہے یا شہوت کے ساتھ اسے ہاتھ لگا دیا، باپ فوت ہو گیا، یقیناً وہ لونڈیاں مال کی طرح ہوتی تھی تو وہ وراثت میں بیٹے کے حصے میں آئے گی۔ تو اگر وہ لونڈی وراثت میں بیٹے کے حصے میں آ بھی گئی تو اب بھی وہ بیٹے کے لیے لونڈی حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ استمتاع کر چکا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جس کے ساتھ باپ دادا نے نکاح کیا ہو بیٹے کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، یا جس کے ساتھ باپ دادا نے زنا کیا ہو اس کے ساتھ بھی بیٹے کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، یا جس عورت کو باپ دادا میں سے کسی نے شہوت کی نگاہ سے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا ہو یا شہوت کے ساتھ اسے ہاتھ لگایا ہو تو وہ عورت بھی بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایسی لونڈی جو باپ کی ملکیت میں رہی تھی اور باپ نے اس سے استمتاع کیا تھا تو وہ لونڈی اگرچہ بیٹے کی ملکیت میں آ جائے، چاہے وراثت کی وجہ سے آئے یا باپ نے کہیں اور بیچ دی پھر بکتی بکاتی دوبارہ اس بچے کے پاس آ جائے، تو اس کے لیے اس لونڈی سے استمتاع جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ اس سے استمتاع کر چکا ہے، تو ایک اعتبار سے وہ اس کے ماں کے درجے میں چلی گئی۔ تو یہاں پہ ایک تنبیہ فرمائی الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا وہ سو ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کئی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات تھے جنہوں نے کیے، تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے گویا کہ چھوٹ دے دی کہ جو پہلے کر چکے ہیں ان کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے نکاح اس سے پہلے کر لیا ہے اور وہ عورتیں ابھی تک ان کے نکاح میں موجود ہوں،
اور وہ کہیں کہ ہم تو پہلے نکاح کر چکے ہیں لہذا ہمارے لیے جائز ہے، اس سے مراد یہ کہ اس سے پہلے جو دنیا سے ہی چلے گئے، یعنی انہوں نے اپنی ایسے ہی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے اس حکم کے آنے سے پہلے، تو ان پر تان نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر کوئی گناہ والا دھبا نہیں لگایا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کسی نے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے اس طرح سے سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ یہ آیت نازل ہوئی اب یہ سب کے لیے حرام ہو، ان کے لیے لازم ہو گیا کہ اگر ان کے عقد میں کوئی ایسی عورت ہے جو باپ کی مزنیہ ہے یا باپ کی منکوحہ ہے یا جسے باپ نے شہوت کے ساتھ چھوا ہے تو لازم ہے، واجب ہے کہ فوری طور پہ ان کے اندر تفرقہ ڈال دیا جائے، انہیں جدا کر دیا جائے، وہ ان کے نکاح میں باقی نہیں رہی۔ تو اس سے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہا کہ بے شک ایسا فعل یہ بے حیائی کا فعل ہے، موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تو یقیناً جو بھی صاحب فطرت لوگ ہیں، جو بھی اچھے سمجھدار اور دانا قسم کے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو جائز قرار نہیں دے سکتے اور اس کو مناسب قرار نہیں دے سکتے کہ کسی عورت سے نکاح کیا ہو باپ نے اور اس کے بعد بیٹا اس کے ساتھ نکاح کرنے والا معاملہ کرے، تو یہ ہمارے احناف کے نزدیک تو بالکل ہی منع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تمام کے نزدیک جو باپ کی مدخولہ ہے یا جو باپ کی منکوحہ ہے، چاہے نکاح کے ذریعے مدخولہ بنی یا بغیر نکاح کے زنا کے ساتھ مدخولہ بنی یا باپ نے اسے شہوت کے ساتھ چھوا ہی ہو، تو ہمارے احناف کے نزدیک وہ عورت بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو باپ کی منکوحہ ہے وہ تو بیٹے پر حرام ہے، لیکن جو باپ کی منکوحہ نہیں ہے، باپ نے اس کے ساتھ زنا کیا یا شہوت کے ساتھ چھوا، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ حرام نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں، اور یہی زیادہ احتیاط اور تقوی کے قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو باپ نے چھوا ہو، بغیر نکاح کے چھوا ہو یا نکاح کے ساتھ چھوا ہو، وہ بندے پر حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔